یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ آج فیصلہ آئے ہوئے الیکشن کمیشن کا 2 یا 3 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی بھی ڈیٹ نہیں دی ہے الیکشن کی۔ اب یہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں، کون سی کیفیت میں ملک کو مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ادھر آپ کی مقامی انٹیلیجنس کی رپورٹ آتی ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو 70 سے 80% لوگ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب جتنے بھی جریدے اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جتنے بھی نیوز اینکر کی باتیں سن لیجئے، صحافیوں سے آپ بحث مباحثہ کر لیجئے، انٹرنیشنل فورم سے لوگوں کی رائے لے لیجئے، کچھ بھی ہو جائے آخر میں ایک رائے حتمی ہوتی ہے سب کی، اور وہ یہ کہ عمران خان کی جیت کنفرم ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیجئے، آپ چاہے الیکشن آج کرنے کے بجائے کل کر لیجئے، اور کل کرنے کے بجائے 2 سال بعد کر لیجئے، الیکشن میں عمران خان کی جیت کو آپ کبھی بھی ہار میں نہیں بدل سکیں گے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم کچھ نہ کچھ مینیپولیٹ کر کے، کوئی دھاندلی کر کے، کوئی نیا سسٹم لا کر عمران خان کو ہرا سکیں گے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب 70 سے 80 لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور گھروں سے ووٹ دینے کے لیے نکل جائیں تو پھر دھاندلی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ یہی بات سمجھ لیجئے کہ لوگ ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں، ابھی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کسی کی طرف سے یہ بیانیہ نہیں ہے، لیکن لوگ یہ خود ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ایک ایک ووٹ پہ پہرا خود دینا ہوگا، یعنی کہ لوگوں میں اتنا شعور آ گیا، لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے ووٹوں پر بھی ڈاکے پڑتے ہیں، وہ یہ جان چکے ہیں جو ان کا حق ہے وہ ہر طرح سے اس کو کسی نہ کسی طرح وہ لوگ ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس دفعہ لوگ پوری طرح تیار ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے حق کی حفاظت کرنی ہے، لوگ جان گئے ہیں کہ کس طرح اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے اب دھاندلی کا سوچی گا بھی نہیں، کیونکہ اگر اس دفعہ دھاندلی کی جاتی ہے یا کسی بھی طریقے سے عوام کی رائے کو مسترد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو خطرے کی گھنٹی بجے گی، کیونکہ آپ عوام کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتے۔ آپ شروع میں تو ہوتا تھا کہ صرف سیاستدان کہتے تھے کہ جی دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی، جی اس کو دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ ہو، دوبارہ سے یہ ہو، دوبارہ سے وہ، لیکن اس دفعہ عوام سڑکوں پر آ کر کہے گی دھاندلی ہوئی ہے۔ اس لیے اس دفعہ ریگنگ، دھاندلی، کوئی نیا سسٹم، کوئی پرانا سسٹم والا کھیل کھیلنے کا سوچیے گا بھی مت، کیونکہ اس دفعہ عوام مکمل طور پہ تیار ہے، اور 70 سے 80% عوام کا مطلب ہے کہ آپ کی 18-19 کروڑ عوام ابھی کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، اور اگر ان میں سے صرف 1 کروڑ عوام بھی باہر آ جاتی ہے نا سڑکوں میں تو ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ملک کا سارا سینیریو، پورا پولیٹیکل سسٹم انتشار کا شکار ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پی ایم ایل این ایک قومی پارٹی ہے، نیشنل لیول پارٹی ہے، اور نواز شریف جس کو بھی کھڑا کر دیں اس کو ووٹ مل جاتا ہے، اسی پارٹی میں بغاوت ہو چکی ہے۔ اس کے پارٹی کے اندر سے لوگوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، چاہے سردار مہتاب ہوں یا خاقان نباتسی، اور اس سے پہلے مفتہ اسماعیل تو کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو مریم بی بی کسی بھی طرح قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مریم بی بی کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ ابھی مریم بی بی جگہ جگہ جلسے کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی جلسے میں کوئی بھی ایسی بات انہوں نے کی ہے جس پر ہم تجزیہ کر سکیں، جس پر ہم بحث کر سکیں، کوئی پالیسی میکنگ کی، کوئی روڈ میپ، اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا وے فارورڈ کبھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے، سوائے گھڑی چور عمران خان، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بات ہے کرنے کو، ان کا کوئی ویژن نہیں۔ اور جبکہ یہ جو سینئر لیڈرز ہیں، چاہے اس میں چودھری نثار ہو جائیں، جب مریم بی بی پارٹی میں آئی تھی تو انہوں نے یہی کہہ دیا تھا کہ یہ بیٹی جیسی بھئی یہ ہماری کس طرح لیڈر بن سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا شمار کس طرح کے لوگوں میں، کہ مطلب پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جو سب کو متحد کر کے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مریم بی بی نے آتے کے ساتھ پوری پارٹی میں انتشار پیدا کر دیا ہے۔ مطلب کوئی بھی بڑا چھوٹا، ایک تمیز ہوتی ہے نا ہر ایک کی، ایک آپ کو دیکھتے ہیں ہمارا سینئر لیول پولیٹیشین ہے، ایک جونیئر لیول پولیٹیشین ہے، ایک نیو کمرز ہوتے ہیں، پھر ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ان کی رائے کو اہمیت دینی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو پارٹیز رہ گئی نا وہ صرف چاپلوسوں کی پارٹی رہ گئی، مطلب جو مریم بی بی کی زیادہ اچھی چاپلوسی کر سکتا ہے وہی رہ سکتا ہے، اور جو لیڈر جن کا کوئی ویژن ہے، جو نظریاتی ورکرز ہیں، جیسے ابھی جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں یا بغاوت کرنے، دیکھیں ان کی جو ہے نا 40-50 سالہ سیاسی کریئر ہے، انہوں نے محنت کی ہے، وہ اس مقام پر آئے، ان کے اپنے حلقے ہیں، ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، انہوں نے لوگوں کے بیچ میں واپس جانا ہے۔ اب مریم بی بی نے تو لوگوں کے بیچ میں واپس نہیں جانا نا، وہ ہاریں گی، انہوں نے لندن چلے جانا ہے۔
इन्होंने तो वापस नहीं आना, इन्होंने यहीं रहकर अपनी आगे सियासत करनी, बल्कि इनकी नस्लों ने भी आगे यहीं पे रहकर सियासत करनी है। तो ये जो गेम खेला गया विद इन पार्टी जो हुआ है ना, मतलब मरियम बीबी जो है, आप उनको वो क्या करना चाहती हैं, वो जब किसी भी जलसे में जाती हैं तो उनके चेहरे पे जो है गरूर है, वो एक अवाम के साथ तो मिक्स नहीं हो सकती। लीडर हमेशा अवाम के साथ मिक्स होता है। क्या आपको कहीं से भी उसमें लगता है मरियम बीबी के उसमें कि वो अवाम के साथ घुल मिल जाती है? एक जो होता है ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हमेशा उनके जो चेहरे में गरूर और तकब्बुर हमेशा से रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये नवाज शरीफ का एक बड़ा ही गलत फैसला है कि मरियम बीबी को लीड करने दिया जाए, जबकि उनके उसमें काफ़ी अच्छे जैसे मौजूद थे लीडर, जिनको अगर ये पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां दी जाती तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग संभाल सकते थे। अब जहाँ पे ये एक कौमी पार्टी थी, वहाँ पे ये हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बीवी ने जो मरियम बीबी हो, उन्होंने कैप्टन साहब की सरजनिश कर दी, यानी कि एक कौमी पार्टी अब घरेलू पार्टी बन चुकी है। ये हालात हो चुके हैं PMLN के, क्योंकि अब देखें ना, मियाँ बीवी की लड़ाई, मियाँ ने बीवी को कह दिया, बीवी ने बदले में मियाँ को कह दिया, वहाँ भाई नाराज़ हो गया, वहाँ कज़न नाराज़ हो गया, उसको मना लो, उसको जी वज़ीर आला बना दो, उसको वज़ीर आज़म बना दो। तो ये तो घरेलू पार्टी होगी ना। इसमें जो बाकी वर्कर्स जिन्होंने वाकई में PMLN के लिए जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं, आवाज़ें बुलंद की हैं, वो किधर है? वो सबको आपने साइड ट्रैक कर दिया और यहाँ पे वो लोग सामने आ गए हैं जो चापलूसी कर सकते हैं, जो मरियम बीबी को कहते हैं वाह वाह आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, इस पोस्ट से नहीं इस पोस्ट से ज़्यादा तस्वीर दें तो कमाल हो जाएगा। और मरियम बीबी इसी में खुश हो गई। तो जो पार्टी नहीं संभाल सकता, जो अपने घरेलू हालात नहीं संभाल सकता, वो मुल्क का क्या हालात संभालेगा? आप देखें मुल्क किस तरफ जा चुका है। मुल्क में माची हालात क्या हो गया। हमने तो यही पढ़ा था ना, जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर हो जाती है वो मुल्क ख़त्म हो गया। क्योंकि अब देखें कोई भी दुनिया में ना, अब वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जाया जा सकता, एक ने उधर, सबके पास टेक्नोलॉजीज़ है ना, तो दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। अभी जो लड़ाई चलती है वो मईशत की लड़ाई चलती है कि जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग मईशत होगी वही मुल्क को लीड कर, वही दुनिया को लीड करेगा। अब इंडिया ने क्या किया, उसने अपनी मईशत को मजबूत बनाया, आज उसकी आवाज़ सुनी जाती है, मगर अगर वो कुछ बोलता है तो उसका कोई वज़न होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारे पास जिसको वजीर आज़म बनाकर ला कर दिया, एक वजीर आज़म को आपने ये कहकर हटा दिया कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है, तो आपने एक ऐसा वजीर आज़म ला दिया जिसको आपने कहा कि लाइक लोगों के लिए जो क्रैक करने का वो वजह बन जाए ना, क्योंकि ये कुछ कर तो सकते नहीं है। तो मुल्क में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो एक ऐसा वजीर आज़म ला दो जो हम वक्त लोगों को हंसाता रहे, कोई ना कोई जो क्रैक करता जाए, जिसको इंटरनेशनली प्रोफेशनल बैगर्स कहा जाता है। आपका UAE की मुबैना इतलात है कि वो इसलिए नहीं आ रहा था कि यार वो कहता है कि वो इतना जिच करता है ना, मतलब वो तंग कर देता है, तो हम भाई आपके उससे बात नहीं कर सकते। यहाँ टर्की मना कर देता है, यहाँ UAE का सदर आपको मिलने से मना कर देता है। ये आपके मुल्क के हालात है। 67% पे आपकी इन्फ्लेशन जा चुकी है। आपको पता है IMF ने पैसे देने से पहले कहा है कि आपको हमारी 3 कंडीशंस माननी पड़ेंगी। उनमें से एक तो ये थी, जो मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, कि पेट्रोलियम प्राइसेस में GST रिस्टोर की जाएगी, ठीक है। दूसरी, उन्होंने सब्सिडीज़ को ख़त्म करने की बात की, और किस पर? बिजली के ऊपर। जो लोग 500 यूनिट से नीचे लोग होते थे उनको सब्सिडी दी जाती थी, यानी कि जो गरीब तबका होता था। उन्होंने कहा है इस गरीब तबके से जी आपने सब्सिडीज़ वापस ले लेनी, आपने 700 अरब रुपये जो है टैक्सेस के थ्रू जमा करने। अब जब ये चीज़ें कर लेगा हमारा मुल्क, तब जाकर IMF जो है वो अपने स्टाफ लेवल पर इस पर बातचीत करेगा, क्योंकि उन्हें कहा है कि आप पर हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है, हम आपको कर दें, आपने ये सारी चीज़ें हमें डिलीवर करके नहीं देनी। अब इसका इम्पैक्ट क्या आना है? इसका इम्पैक्ट सिर्फ गरीब पर आना है, क्योंकि देखें ना, महंगाई होगी, लोग जो है, जब 67% इन्फ्लेशन आ गया तो जो 20,000 30,000 रुपये बंदा कमाता है उसके लिए तो जीना मुश्किल है। अब ये मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया हुआ था कि जब आपकी महंगाई होती है ना, बेरोज़गारी होती है, भूख अफलास होती है, तो उसी जगह पे जुराइम भी जो है ना उसी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो इस मुल्क में फिर जुराइम बढ़ेंगे। अब हमारे मुल्क को आप किस तरफ लेकर जा रहे हो? यही है कि आप बातें कुछ और कर रहे हो और दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल चुकी, और आप पराई जंगों में शामिल होते जा रहे हो। आपके मुल्क का आप सोच नहीं रहे हो। अभी मॉस्को जो कि आपके बराबर में रहता है ना, अमेरिका कितनी दूर रहता है, मॉस्को आपके बराबर में रहता है, आप फिर उससे जो है पंगा लेकर बैठ गए हो।
مطلب ایک نئی بات آپ کر رہے ہو نا. آپ نے کہا کہ چلو جی ہمارے ملک میں کرائسس ہے یا وہ ہے، اور وہاں سے امریکہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے، آپ کی یہ جو بھی حالات ہیں، اکنامک حالات ہیں، اس سے وہ بینیفٹ فائدہ حاصل کر رہا ہے نا، وہ آپ کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور وہ اس نے یہی کہا ہے کہ جی آپ رشیا کے اگینسٹ اسٹینڈ لو. اب عمران خان نے دیکھو نا، اسی لیے عمران خان کو نکالا نا. عمران خان کہتا تھا ہم پرائی وار میں کیوں جائیں، ہم کیوں دیں. آپ نے اب اسلحے کی ترسیل شروع کی ہوئی ہے، ان کو اسلحہ دے رہے ہو وہاں پہ، وہ ناراض کر کے آپ نے رشیا کو ہم سے ناراض کر دیا صرف امریکہ کی رضامندی لینے کے لیے. تو آپ تو ساری طرف سے ملک کو، جسے کہتے ہیں نا، ایک کارنر پہ لگا رہے ہو. روڈ میپس آپ کے پاس ہے نہیں، مذاق میں مذاق آپ بنوا رہے ہو ہمارے ملک کا. معاشی طریقے سے ہم بے حال ہو گئے ہیں، غریب کا جینا محال ہے. لیکن آپ لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ اپنی گھریلو سیاست سے ہی باہر نہیں آ رہے ہو. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماسکو کی طرف سے ایک واضح پیغام آیا ہے کہ ہم بڑی کلیئرلی بہت واچ کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی آپ اسٹیپ لے رہے ہو نا، وہ ہم بہت کلیئرلی واچ کر رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ماسکو بھی ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے، چائنا ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے، صرف ایک امریکہ سے آپ وفاداری نبھاتے ہو، تو امریکہ نے آپ کو کہاں تک وہ سپورٹ کی ہے؟ مطلب وہ اپنا فائدہ لے کر آپ کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے رستے میں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کب تک پرائی جنگ میں شامل ہو کر اپنے ہی ملک کا نقصان کرتے رہیں گے؟ اللہ حافظ.